سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا اس گلی کا یہ کس گلی کی بات ہو رہی ہے جی؟ بندہ ایک کہتا ہے نا کسی کو کہ یار تو گدھا ہے، اگلا بندہ غصہ کرتا ہے یار مجھے گدھا کہہ رہے ہیں، یار کیا مجھے کہنے لگے ہو؟ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ایک بندے اپنے آپ کو ہی گدھا کہہ رہا اور خوشی بھی محسوس کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس گلی کا گدھا ہوں۔ وہ کون سی گلی کون سی ہے یار کہ جس کا گدھا ہونے میں بھی لوگ فخر کرتے ہیں؟ وہ گلی اور کوئی گلی نہیں، وہ مدینے کی گلی ہے، وہ مدینے کی گلی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب حاضری کو گئے تو دیکھتے ہیں کہ روزہ انور کے باہر جالیوں کے باہر جو ہے لائن لگی ہوئی ہے، اور لائن میں کون لگے ہوئے ہیں؟ دیکھا کہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے وزیر لائنوں میں لگے ہیں، بڑے بڑے مشیر لائنوں میں لگے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ لائنوں میں لگے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کسی عام گلی کا گدھا نہیں ہوں، بلکہ میں اس گلی کا گدھا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ بھی مانگتے پھرتے ہیں۔ اس گلی کا اس گلی کا ہمیں بھی فخر ہے یار، ہمیں فخر ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہے فخر جناب؟ آپ کو ہے؟ آپ کو ہے تو کہنا پڑے گا نا اس گلی کا۔ آپ نے نہیں بولے، آپ لوگ نہیں بول رہے یار۔ اس گلی کا جس میں 50% لوگ بول پڑے ہیں، ابھی 50 رہتے ہیں۔ اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار۔ آپ کس گلی کے گدھا ہیں جی؟ آپ جی کس گلی کے گدھا ہیں؟ جہاں پہ مانگتے تاجدار ہیں۔ کس گلی کے ہیں جی؟ جہاں پہ مانگتے تاجدار ہیں۔ تو کہنا پڑے گا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ نہیں شرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہوئے اور رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کو ٹھنڈک نہ پڑتی ہو، دل جو ہے نا عجیبی لگ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ کب ختم ہوگا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خوب کہتے ہیں، جو تیرے در سے یا پھرتے ہیں، جو ان کے در سے پھرتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کیا ہوتا ہے، اور آج وہ بھی وہی رہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ والا ہاتھ ہے ہمارے پاس، میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ ہاتھوں کو اٹھواتا ہوں، لیکن جہاں پہ لوگ سن بیٹھے ہوں نا، سن پھر اپنی عادت بن جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے۔ میں الحمدللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور بھی جگہ جانا ہوتا ہے، تو جہاں پہ ایسے ہاتھ کھڑے ہونے والے جو خود نہ ہونا پھر کرانے پڑتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہ کھڑا کریں کوئی نہیں، لیکن منہ سے تو بولنا بنتا ہے نا، لیکن آپ نہ منہ سے بولتے ہیں نہ ہاتھ سے، اب آپ کو منہ سے بھی بلوائیں گے، آپ کو ہاتھوں سے بلوائیں گے، ہاتھ کھڑے کریں۔ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے
لکھا کیوں لکھا تھا جی؟ ابھی آپ کی پتہ چل رہا تھا آپ کی توجہ کتنی تھی. چلیں جناب آپ کہتے ہیں جی ہم سن رہے ہیں, آپ کی توجہ کا پتہ چل جائے. کیوں کلام لکھا تھا جی؟ کہ حضور علیہ السلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے کو دیکھا, اور جس نے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا, خواب میں دیکھ لیا, ان قریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی مجھے دیکھے گا. دنیا میں نہیں تو انشاءاللہ میدان محشر میں تو دیکھیں گے نا انشاءاللہ. تو کہا کہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. اب دیدار نہیں ہو رہا. اب اس کلام کے آخری شعر پہ آ جاتے ہیں, مقطع پہ آ جاتے ہیں. اب آخری شعر پہ آ جاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, انتہا درجے کی عاجزی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتا جو ہوتا ہے مالکوں کا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. کتا مالکوں کا کیا ہوتا ہے جی؟ اور جو مالک کا ساتھی ہوتا ہے اس کا بھی وفادار ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مالکوں کے ساتھ ہے, اس سے بھی وفاداری کرنی ہے. مالکوں کا وفادار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آخری شعر پہ آ جاتے ہیں, روتے رہتے ہیں, دیدار نہیں ہوتا. آخر میں آپ کے آ کے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آپ کا تخلص تھا رضا. کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. رضا یہاں پہ تیری کس نے پوچھنی ہے یار؟ یہاں پہ تیری کس نے بات پوچھنی ہے؟ یہاں پہ تو بڑے بڑے وفادار پھرنے لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ تیری وفادار کی کس نے پوچھنی ہے؟ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تیرے جیسے وفادار اور بھی بڑے پھرتے ہیں. احمد رضا یہاں پہ تیری نہیں سننی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آخری شعر پہ آ کے کلام کے آخری شعر مقطع پہ آتے ہیں, اور یہ لکھا اسی لیے تھا کہ دیدار ہو جائے, اور ابھی تک دیدار نہیں ہوا تھا. جب آخر پہ آتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اور اے رضا یہاں پہ تیری کس نے پوچھنی ہے؟ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ساتھ جو بندے دیدار مصطفیٰ کے لیے گئے تھے, اعلیٰ حضرت کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا. جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا, جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا, میں آج جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں روضہ انور کی جالیاں کھلتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور اس وقت حضور اکرم باہر تشریف لاتے ہیں. احمد رضا قدموں میں گرتے ہیں اور جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. یہ محفل یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن